بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورہ حامیم السجدہ، مکی، نمبر 41، آیت نمبر 1۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ حامیم السجدہ، مکی، نمبر 41۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ حامیم، یہ حامیم ہے، یا خدائے حکیم و علیم کا ارشاد ہے کہ اس سورت کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، حامیم بھی کہتے ہیں اور حامیم السجدہ بھی کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ سورہ حامیم السجدہ ہی سے معروف ہے۔ آیت نمبر 2۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ ضابطۂ قوانین اس خدا کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو بلا مزد و معاوضہ بانداز رحمانیت و رحیمیت تمام کائنات کو سامان نشو و نما بہم پہنچاتا ہے۔ لفظ تنزیل کے لیے دیکھیے سورہ المومن آیت نمبر 2۔ الرحمن اور الرحیم کے مفہوم کے لیے دیکھیے سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 3۔ کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ ایسی کتاب ہے جس کے احکام الگ الگ نکھار کر بیان کیے گئے ہیں تاکہ اس میں کسی قسم کا ابہام اور التباس نہ رہے۔ اس قرآن کی زبان بھی بڑی واضح اور صاف ہے تاکہ جو لوگ علم و بصیرت سے کام لے کر اسے سمجھنا چاہیں ان کے سامنے اس کے مطالب واضح طور پر آ جائیں۔ فصلت کا مفہوم، فصلت کا مادہ فے سواد لام ہے۔ فصل کے بنیادی معنی الگ الگ کرنا، کسی چیز کا الگ الگ ہونا ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں اردو میں لفظ تفصیل ہے جو اسی مادہ سے ہے۔ اس کے معنی ہم اردو میں وضاحتی تشریحات ڈیٹیلز لیتے ہیں۔ عربی میں اس کے معنی یہ نہیں ہیں۔ عربی میں مفصل کے معنی واضح، متمیز، صاف اور نکھرا ہوا، ڈسٹنسڈ ہوتا ہے، نہ کہ تشریحات سے بھرا ہوا، ڈیٹیلڈ۔ کتاب کی بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں التباس نہ ہو، یعنی اس کے الفاظ اس قدر الگ الگ ہوں کہ اس میں کسی قسم کا اختلاف، التباس، ابہام، الجھاؤ، کنفیوژن نہ ہو۔ یہ وہی بات ہے جسے الگ الگ نکھار کر بیان کرنا کہتے ہیں، یعنی نکھار کر، ابھار کر کسی چیز کو اس طرح بیان کرنا کہ الگ الگ الفاظ ہوں۔ اچھا مقرر وہی ہوتا ہے جو الفاظ کو الگ الگ ادا کرے تاکہ سننے والے کی سمجھ میں آ جائے۔ فصل اس انداز بیان کو کہتے ہیں جس میں ہر لفظ الگ الگ اپنے معنی واضح طور پر دے رہا ہو، اسے کہتے ہیں کتاب مفصل۔ یعنی یہ اس انداز کی کتاب ہے جس میں انداز و اسلوب تحریر یہ ہے کہ اس میں ایک ایک لفظ الگ الگ بیان ہوا ہے۔ فصلت آیاتہ کے معنی یہ ہیں کہ آیات میں الفاظ اس طرح نگینے کی طرح جڑے ہوئے ہیں کہ ایک ایک لفظ سمجھ میں آتا ہے کہ لفظ کا رنگ کیا ہے، اس کی خوبی اور قیمت کیا ہے۔ لفظ قرآن کا مفہوم، ہمارے ہاں قرآن کے معنی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ معنی بھی بعد میں ہو گئے۔ قرآن کو پڑھنے کے اعتبار سے قرات کرنے والے کے لیے لفظ قاری بولتے ہیں جو قرآن کے ہی مادہ سے ہے۔ قرآن کے معنی وہ کتاب ہے جس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہو۔ قرآ کے بنیادی معنی ہیں اعلان کر، اس کو آج کی زبان میں اعلامیہ، پروکلیمیشن کہتے ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق،
سورہ 96 آیت نمبر 1 کے معنی ہے اٹھ اور کھڑے ہو کر خدا کی صفت ربوبیت پر مبنی نظام کے قیام کا اعلان کر دے جس نے پیدا کیا، یعنی یہ جو تمہیں خدا کی صفت ربوبیت اور خالقیت کا علم دیا جاتا ہے اس کا ساری دنیا میں اعلان عام کر دے، یہ ہے منصب رسالت۔ لفظ عربین کا مفہوم۔ عربی ویسے تو عربی زبان کو بھی کہتے ہیں، لیکن عرب لوگ اپنے آپ کو بڑا ہی فصیح البیان کہتے تھے اور غیر عرب کو عجمی یعنی گونگے حیوان کہتے تھے۔ اس بات پر عرب نازاں تھا کہ ہم بڑے ہی فصیح و بلیغ ہیں۔ خدا نے قرآن کریم کو باللسان عربی مبین میں نازل کیا۔ خود عربی کے معنی واضح اور مبین کے بھی ہیں اور واضح۔ یہاں خدا نے قرآن کی صفت فصلت اور قرآن عربین بتائی ہے۔ اس صورت میں آگے چل کر فصلت بھی آیا ہے اور عربین بھی آیا ہے۔ سورہ 41 آیت نمبر 44۔ فصلت کے معنی تفصیل کے نہیں ہیں بلکہ واضح، متمیز، صاف اور نکھرا ہوا، ڈسٹنکٹ ہوتے ہیں۔ عربی جاننے کے باوجود قرآن مجید ان کی سمجھ میں آئے گا جن کا شمار لقومی یعلمون میں ہوتا ہو۔ قرآن ان لوگوں کی سمجھ میں آئے گا جو علم سے کام لیتے ہوئے اس کی طرف آئیں گے۔ اس کا سمجھنا محض زبان کی بات نہیں ہے۔ اگر زبان ہی کو مدار ٹھہرایا جائے تو کتنے عرب ہیں جو محض زبان کے اعتبار سے علم رکھتے ہیں، کتنے اردو سمجھنے والے ہیں جو مرزا اسد اللہ خان غالب اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کو سمجھتے ہیں، کتنے انگریزی جاننے والے ہیں جو ولیم شیکسپیئر کو سمجھتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلی بات علم و بصیرت کی ہے، اور پھر وہ طریقہ ہے جو سمجھنے کے لیے قرآن نے خود بتایا ہے، یعنی تصریف آیات کا طریقہ۔ زبان کے ساتھ کتاب کی نوعیت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کی ہے۔ آیت نمبر 4۔ بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون۔ اس کتاب سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے نتائج کس قدر خوشگوار ہوتے ہیں اور ان کے خلاف ورزی کرنے سے کیسی تباہیاں آتی ہیں، لیکن ان مخالفین میں سے اکثر کی حالت یہ ہے کہ وہ سنتے تک نہیں اور یوں ہی منہ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ آیت نمبر 5۔ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ اور کہتے ہیں کہ جن باتوں کی تو ہمیں دعوت دے رہا ہے ان باتوں سے ہمارے دل اوٹ میں ہیں، تمہاری باتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا، اور ہمارے کان تیری دعوت کے لیے بہرے ہیں۔ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہے، لہٰذا تم کچھ اور کام کرو اور ہمیں اپنے کاموں میں لگا رہنے دو۔ وقالو یہ کہتے ہیں کا مفہوم۔ یہ بات نہیں ہے کہ مخالفین نے لفظ بلفظ یہ بات کہی ہو، یہ کہنے کا انداز ہوتا ہے کہ ان کی حالت سے، ان کے رویہ سے، ان کے انداز سے، ان کی کیفیت سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ کہہ رہے ہوں کہ تمہارے اور ہمارے درمیان ایک پردہ حائل ہے، اس لیے ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے اور نہ ہی مانیں گے، ہمارے پیچھے پڑنے کی بجائے کوئی اور کام کرو۔ آیت نمبر 6۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ۔ ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، فرق یہ ہے
کہ مجھے تمہارے بتانے کے لیے بذریعہ وحی بتایا گیا ہے کہ اقتدار و اختیار صرف خدا واحد کا ہے۔ تمہارے لیے خدا کا پیغام یہ ہے کہ تم تمام راستوں کو چھوڑ کر صرف خدا کی تجویز کردہ راہ کو اختیار کرو۔ یہ راہ تمہیں غلط روش زندگی کے مضر اثرات سے محفوظ رکھے گی۔ یاد رکھو، جو لوگ خدا کے اقتدار و اختیار میں دوسروں کو بھی شریک سمجھتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 7۔ الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون۔ جو لوگ زائد از ضرورت اپنی محنت کی کمائی کو دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے کھلا نہیں رکھتے ہیں تو حقیقت میں اخروی زندگی کے اصلی منکر وہی ہیں۔ نفاق فی سبیل اللہ پر ایمان دراصل یوم آخرت پر ایمان ہے۔ جو لوگ خدا کی تجویز کردہ راہ کو چھوڑ کر دوسری راہیں اختیار کر لیتے ہیں ان کی عملاً کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ سب کچھ اپنے لیے سمیٹ لیا جائے۔ ایسے لوگ نوع انسانی کی نشو و نما کی فکر نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں ہے۔ اپنی محنت کی کمائی کو صرف وہی شخص کھلا رکھ سکتا ہے جو خدا کی تجویز کردہ راہ کو اختیار کرے اور یہ یقین رکھتا ہو کہ دوسروں کی فلاح و بہبود کی فکر کرنے سے خود میری اپنی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے، جس سے میری ذات زندگی بعد زندگی میں مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ دوسروں کے لیے اپنی محنت کی کمائی کو کھلا رکھنے کا صرف یہی واحد جذبہ محرکہ ہے۔ اگر اپنی ذات پر اور ذات کی نشو و نما پر یقین نہ ہو تو کوئی شخص اپنی کمائی کو دوسروں کے لیے کھلا نہیں رکھ سکتا۔ ظاہر ہوا کہ جو اپنی ذات کی نشو و نما پر یقین نہیں رکھتے وہ اخروی زندگی پر بھی یقین نہیں رکھتے۔ جو شخص کہتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ صرف میرا ہے، اس میں سے کسی کو کیوں دوں، تو یہ اس شخص کا اپنے ہی مفادات کو اپنا خدا بنا لینا ہے اور یہ شرک ہے۔ قرآن نے یہی بات کی ہے کہ جو اپنے مفادات کو ہی خدا بنا لیتا ہے وہ اپنی کمائی میں سے دوسروں کا سامان نشو و نما زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ قرآن کریم نے کہا کہ جس کا تصور یہ ہے کہ جسم کی موت کے ساتھ ہی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو وہ سامان نشو و نما الزکوٰۃ والی بات پہ نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کے پاس اخروی زندگی کے لیے ذات کی نشو و نما کا تصور ہی نہیں ہے۔ لہٰذا تمام ایمانیات سے پہلے یہ ایمان ضروری ہے کہ زندگی اسی دنیا میں ختم نہیں ہو جاتی، آگے بھی چلتی ہے۔ جب یہ ایمان ہوگا تو پھر انسان اپنی ذات کی نشو و نما کی طرف راغب ہوگا، وہ اپنی کمائی کو دوسروں کے لیے بھی کھلا رکھے گا۔ آیت نمبر 8۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون۔ ان کے برعکس جو لوگ ہمارے قوانین کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں اور ہمارے تجویز کردہ صلاحیت بخش کام کرتے ہیں ان کے اعمال کا نتیجہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اور یہ نتیجہ انہیں بطور استحقاق ملتا ہے۔ غیر ممنون کا مفہوم۔ غیر ممنون سورہ 41 آیت نمبر 8 کے معنی ہے غیر منقطع، یعنی جب تک تم یہ کچھ کرتے رہو گے اس کا اجر ملتا چلا جائے گا، اجر ملنا رکے گا نہیں، لیکن جب تم یہ کرنا چھوڑ دو گے تو اجر ملنا بند ہو جائے گا، اور سمجھ لینا کہ خدا کا تجویز کردہ نظام ہم نے قائم نہیں رکھا۔ دوسری بات غیر ممنون میں یہ ہے کہ جو اجر تمہیں ملے گا خدا کا تم پر احسان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تمہاری اپنی ہی محنت کا محاصل ہوگا۔ آیت نمبر 9۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين۔ ان سے پوچھو کہ کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو اور اس کے شریک ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 مراحل میں گزار کر پیدا کیا؟ یہ ہے وہ اللہ
جس نے تمام کائنات بشمول انسان کی نشو و نما کا انتظام کر رکھا ہے۔ محنت کا محاصل تو خدا کا احسان نہیں ہے، لیکن بغیر محنت جو عطا کیا ہے وہ اس کا احسان ہے۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا سورہ 41 آیت نمبر 9۔ اور اس کے شریک ٹھہراتے ہو۔ خدا انسان کی محنت کے محاصل کو اس کی ملکیت قرار دیتا ہے، اور محنت سے جو کچھ ملتا ہے اس کو وہ اپنا احسان بھی نہیں کہتا، اس لیے کہ انسان کی ملکیت میں وہ زد و جبر کے ساتھ مداخلت نہیں کرتا، لیکن کائنات اور اس کی اشیاء تو انسان نے تخلیق نہیں کی، یہ خدا کی تخلیق کردہ ہیں۔ مثلا زمین کی پیدائش میں انسان نے کوئی محنت نہیں کی، جس پر محنت کر کے انسان محنت کے محاصل کا حقدار بنتا ہے۔ کہا کہ زمین اور اس میں پوشیدہ ذخائر ہمارے پیدا کردہ ہیں تاکہ تمہیں اپنی محنت کا محاصل مل سکے۔ یہ کہنے کے بعد کہا وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا سورہ 41 آیت نمبر 9، اور اس کے شریک ٹھہراتے ہو۔ اب پہلی بات یہ آ گئی کہ محنت سے جو کچھ ملتا ہے وہ ہمارا احسان نہیں۔ دوسری بات یہ کہ زمین اور اس کے پوشیدہ ذخائر تو ہم نے پیدا کیے ہیں، ان کے پیدا کرنے میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے۔ زمین اور اس کے ذخائر کے ہم واحد مالک ہیں، اسی لیے کہا کہ جو کچھ خدا نے تمہیں عطا کیا ہے اور جن پر محنت کر کے تم اپنی محنت کے محاصل کے حقدار بنتے ہو وہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ کہا کہ یہ ہمارا احسان ہے۔ انسان کا زمین کا اپنے آپ کو مالک تصور کرنا یا اس کو ذاتی ملکیت میں لینا شرک ہے۔ آپ زمین کے بارے میں یہی کہیں گے کہ میں نے فلاں سے خریدی، اس کو پیچھے لے جاتے چلے جائیں کہ فلاں نے کس سے خریدی، آخر میں آپ کو زمین کو اپنی ملکیت میں لینے والا غاصب ملے گا جس نے کسی سے خریدی نہیں ہوگی۔ غاصب کو حق ملکیت نہیں مل جاتا، اس لیے غاصب کا زمین کو فروخت کرنا اور اس سے خریدنا بھی جرم ہے۔ چوری کا، ڈاکے کا غصب کرتا مال وراثت میں کیسے آ سکتا ہے؟ ویسے تو یہ ساری کائنات خدا ہی کی ہے، لیکن جس کے بارے میں خاص طور پر وہ کہہ دے کہ یہ ہماری ہے تو اس کو ملکیت میں لینا جائز ہی نہیں بلکہ شرک ہے۔ مثلا کعبۃ اللہ، ارض اللہ، مساجد اللہ، شعائر اللہ، بیت اللہ وغیرہ وغیرہ۔ جن چیزوں کی نسبت خدا اپنی طرف منسوب کر لے ان کو کسی انسان کی ملکیت میں نہیں دیا جا سکتا۔ وہ تو قیام للناس سورہ 5 آیت 97 پوری انسانیت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ کماتے تو ہو تم ہماری ملکیت پر محنت کر کے اور خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو ہمارا شریک ٹھہرا لیتے ہو۔ بتاؤ ہے کوئی ہمارے سوا زمین کو پیدا کرنے والا؟ جہاں بھی قرآن نے کوئی چیز خدا کی طرف منسوب کی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ تمام نوع انسانی کے لیے ہے۔ کہا جب زمین کی تخلیق میں ہمارا کوئی شریک نہیں تو اب زمین کی پیداوار میں کیسے کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ ایک دوسرے مقام پہ ہے کہ اے لوگو، زمین ہم نے بنائی، اس کو محفوظ ہم نے بنایا، بارش ہم نے برسائی، بارش کے پانی سے فصلیں ہم نے اگائی سورہ 2 آیت نمبر 22۔ یہ سارا کچھ کس مقصد کے لیے کیا؟ کہا رزق لکم سورہ 2 آیت نمبر 22، تاکہ تمام نوع انسانی کو سامان زندگی ملتا رہے۔ زمین اور اس کی صلاحیتوں کے پیدا کرنے میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے، تو اے لوگو فلا تجعلوا للہ اندادا سورہ 2 آیت نمبر 22۔ خدا کا شریک نہ بناؤ۔ آگے ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ سورہ 2 آیت نمبر 22۔ اور تم جانتے ہو کہ زمین بنانے میں، بارش برسانے میں، اس کو محفوظ بنانے میں اور فصلیں اگانے میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ محنت تمہاری اور جس پر تم محنت کرتے ہو وہ ہماری ملکیت، تو یہ تمہارا اور ہمارا مشترکہ کاروبار ہوا، لہٰذا بقدر محنت کے محاصل تم اپنے گھر لے جاؤ اور باقی ہمارا حصہ ضرورت مندوں کے لیے چھوڑ دو سورہ 40 آیت نمبر 10۔ خدا کے حصے میں جو نوع انسانی ہی کے لیے ہے، کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ لیسا للانسان الا ما سعی سورہ 53 آیت نمبر 39۔
کا یہی مفہوم ہے کہ انسان صرف بقدر محنت کا حقدار ہے۔ آج سائنسدان قرآنی حقائق کے سامنے سرنگو ہونے پر مجبور ہیں۔ قرآن مجید نے 1400 سال قبل کائنات کی تخلیق کے مراحل گنائے ہیں۔ آج سائنس کے انکشافات بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید نے ایک ایک چیز صحیح بتائی ہے۔ اس دور میں بڑے سے بڑے سائنسدان کا تصور بھی ادھر نہیں جا سکتا تھا۔ اس آیت میں ہے کہ کائنات کو 2 یوم یعنی 2 مراحل، 2 ادوار یا 2 عرصوں میں تخلیق کیا۔ سائنس نے بتایا کہ پیور انرجی کے بعد سب سے پہلے کائنات گیسز کی شکل میں آئی۔ اس حالت کو سائنس نے نیبولا کہا ہے۔ پھر گیسوں نے ٹھوس شکل اختیار کی۔ قرآن نے بتایا ہے کہ کائنات پہلے دن سے اس شکل میں نہیں آ گئی تھی، یہ مختلف مراحل سے گزر کر اس شکل میں آئی۔ اسی طرح انسان بھی بہت سے ارتقائی مراحل طے کرنے کے بعد آج کے پیکر تک پہنچا اور خدا نے اس کو ذات عطا کی۔ عیسائی سائنسدان ڈاکٹر مورس بقائے، جس کا ذکر پچھلی صورتوں میں گزر چکا ہے، وہ دنیا کے دانشوروں سے کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ یہ بات 1400 سال پہلے کوئی انسان کہہ سکتا تھا؟ ضرور قرآن کا سرچشمہ ماورائے عقل انسانی ہے۔ آیت نمبر 10۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ سامان نشو و نما کی خاطر اس نے زمین کی سطح کے اوپر پہاڑ بنا دیے اور اس زمین اور پہاڑوں میں مختلف چیزیں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھ دی، اور 4 موسموں کی تبدیلی سے اس کی فصلوں کا ٹھیک ٹھیک اندازہ مقرر کر دیا۔ زمین کی پیداوار سب ضرورت مندوں کے لیے کھلی رہنی چاہیے۔ سورہ 39 آیت نمبر 67، سورہ 56 آیات 63 تا 73۔ آیت نمبر 11۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ اسی طرح خدا نے اپنی توجہ دیگر اجرام فلکی کی طرف کی۔ اس وقت وہ دھوئیں نیبولا یعنی گیسز کی شکل میں تھے۔ ہم نے انہیں بشمول زمین کہا کہ ہمارے قوانین کے تابع توان و کرہن چلو، یعنی لازمین چلو۔ انہوں نے کہا کہ کرہن کیوں، ہم تو بطیب خاطر تیرے قوانین کی اطاعت کریں گے۔ سورہ 3 آیت 82، سورہ 13 آیت 15۔ اجرام فلکی بشمول زمین اختیار و ارادہ نہیں رکھتے۔ سورہ 3 آیت نمبر 83 میں توان و کرہن کے الفاظ آئے ہیں، لیکن اس آیت میں لفظ من بھی آیا ہے جس میں انسان بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس آیت کی وضاحت کو بھی اس کے مقام پہ ایک نظر دیکھ لیا جائے۔ آیت زیر غور میں صرف سماع اور عرض کا ذکر ہے۔ اس آیت سے بعض فلاسفر نے یہ نقطہ پیدا کیا ہے کہ مادہ میں بھی قوت ارادی موجود ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ توان و کرہن کے الفاظ محاورے کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ مثلا عطا نخل کے معنی ہیں کھجوریں پک گئیں اور خود بخود ٹپکنے کے لیے تیار ہیں، یعنی فطرت نے انہیں جس مقصد کے لیے بنایا ہے کھجوریں وہاں تک پہنچ گئی ہیں۔ اس اعتبار سے عرض و سماع کا یہ کہنا کہ ہم توان یعنی بخوشی تیرے قوانین کی اطاعت کی طرف آتے ہیں، تو یہ بات یہ بتانے کے لیے ہے کہ انہیں بنایا ہی اس طرح گیا ہے کہ قوانین خداوندی کی اطاعت ان کی جبلت میں داخل ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ خدا کے قوانین کی اطاعت اپنے اختیار و ارادے سے کرتے ہیں، اور یہ کہ انہیں اس کا بھی اختیار حاصل ہے
کہ وہ چاہیں تو خدا کے قوانین کی اطاعت نہ بھی کریں۔ قرآن کریم نے روح خداوندی یعنی اختیار و ارادہ کی قوت کا حامل صرف انسان کو کہا ہے، اور کائناتی قوتوں کے متعلق واضح طور پر بتایا ہے کہ وہ قوانین خداوندی سے سرتابی اختیار کر ہی نہیں سکتیں۔ یفعلون ما یؤمرون اور وہم لا یستکبرون وغیرہ الفاظ ہماری رائے پر شاہد ہیں کہ اجرام فلکی میں اختیار و ارادہ نہیں ہے۔ اطاعت وہی ہے جو دل کی رضامندی سے از خود کوئی کام کرے، جسے ہم والنٹیرلی کہتے ہیں۔ آیت نمبر 12۔ فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ خدا نے بہت سے اجرام فلکی کو 2 مراحل سے گزار کر بنایا، اور ہر اجرام فلکی اور ان میں موجود اشیاء کو متعلقہ فرائض وحی کر دیے، یعنی رہنمائی ودیت ان بلڈ کر دی، اور ہم نے قریب ترین فضا میں اس قسم کے اجرام فلکی بخیر دیے جو تمہیں جگمگاتے چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں، اور انہیں ایسا محفوظ بنا دیا کہ یہ نہ آپس میں ٹکراتے ہیں اور نہ ہی تمہارے اوپر گرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس خدا کے مقرر کردہ اندازوں کے مطابق طے پایا جو تمام قوتوں اور غلبے کا مالک ہے، اور ساتھ ہی ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ 7 سماوات کا مفہوم۔ 7 کے معنی 7 کے علاوہ کئی اور متعدد اور بکثرت بھی ہوتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر ایک ہندسہ یا ایک عدد ہوتا ہے، اس کو تامہ کہتے ہیں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کئی یا متعدد۔ خود ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں کہ تمہیں 1000 مرتبہ سمجھایا لیکن تم سمجھتے ہی نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو گن کر 1000 مرتبہ سمجھایا۔ کئی مرتبہ یا متعدد مرتبہ سمجھانے کو ہم 1000 مرتبہ یا سینکڑوں مرتبہ سمجھانا کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ستیاں خیراں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں 7 خیر ملے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تمہیں بہت سی خیریں ملیں۔ یا ہم کہتے ہیں کہ 7 سلام، کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تجھ پر 7 مرتبہ سلام۔ یہ محاورہ ہے جس کے معنی ہے ہم تجھ سے لا تعلق ہوئے۔ یہ زبانوں کے محاورے ہوتے ہیں۔ اسی طرح انگریزی میں ہے ملینز آف ملینز یا 100 آف ٹائمز۔ ایسا بولنے میں گنتی نہیں ہوتی، بتانا ہوتا ہے کہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس آیت میں 7 کے معنی ہیں کئی، متعدد، بے شمار، بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سوا کائنات کی ہر شے کے اندر وہی رہنمائی کو ودیت کر دیا ہوا ہے۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، سورہ 41 آیت نمبر 12۔ ہر کرے کے اندر ہم نے وحی کو ودیت انبلٹ کر دیا کہ اس طرح سے گردش کرنا، اس طرح سے طلوع و غروب ہونا۔ وحی کے معنی ہے قانون، یعنی تمام اشیاء کائنات کے اندر قانون کو ودیت کر دیا ہے جس کے مطابق وہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ اس قانون کی وہ ذرا بھی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ شہد کے مکھی کی طرف وحی کا بھی ذکر ہے، سورہ 16 آیت نمبر 68۔ انسانوں کے علاوہ باقی جو زندگی والی مخلوق ہیں ان کی طرف وحی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے قانون، رہنمائی ان کی جبلت میں رکھ دی گئی ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتی۔ مثلا انڈے سے نکلتے ہی مرغی کا بچہ خشکی کی طرف جاتا ہے اور بطخ کا بچہ پانی کی طرف دوڑتا ہے۔ اسی طرح شیر بھوکا مر جائے گا لیکن انگوروں کو، پھلوں کو اور گھاس کو نہیں کھائے گا۔ اسی طرح گائے، بکری گھاس، سبزی، اناج کے علاوہ گوشت کی طرف دیکھے گی بھی نہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ وہی رہنمائی ان کی جبلت میں رکھ دی گئی ہے کہ کیا کھانا ہے اور کس طرح زندگی بسر کرنا ہے۔ انسانوں کو اختیار و ارادہ دیے جانے کے سبب خدا نے ان کے لیے وہی رہنمائی کا انداز انبیاء اکرام کے ذریعے شروع کیا۔ یہ سلسلہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گیا ہے۔
अमराहा का मफहूम। इंसानों की जबान में तो यही कहा जाएगा कि जब खुदा ने अपने आलम अम्र में कायनात का नक्शा तरतीब दिया तो साथ ही आलम अम्र में इसके मुताल्लिक तबई कवानीन भी बना दिए। तबई कवानीन को कार फरमा कर देने ही को कुन फायाकुन कहते हैं। तो तरतीब शुदा नक्शा आलम खल्क में तरतीब पाना शुरू हो जाता है। आलम अम्र से खुदा की तदबीर तयशुदा नक्शा किस तरह आलम खल्क में आता है हम नहीं जान सकते। बहरहाल इंसान का इल्म शय के आलम खल्क में आने के बाद शुरू होता है। इंसान के मुतल्लिक भी खुदा के मुतय्यन कवानीन जिन्हें इखलाकी कवानीन कहते हैं आलम अम्र में मौजूद थे। जब इंसान इर्तकाई मनाजिल तय करते हुए इस काबिल हुआ कि उसको ज़ात बमाए इख्तियारो इरादा अदा कर दी जाए तो खुदा ने आलम अम्र से इंसानों से मुतल्लिक कवानीन को वही बजरिया अंबिया इंसानों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। बात यह हुई कि खारजी कायनात हो या इंसानी कायनात, दोनों के लिए कवानीन खुदा ने अपने आलम अम्र में मुतय्यन किए। उन कवानीन पर चलने के लिए इंसान साहिब इख्तियारो इरादा है, जबकि खारजी कायनात इन कवानीन के मुताबिक चलने पर मजबूर हैं। करीब तरीन बुलंदी पर जगमगाते खुशनुमा चिरागों की असलियत बड़ी ही डरावनी है। वज़य्यनत समाअत दुनिया बेमसाबीहा, सूरह 41 आयत नंबर 12। कुरान कहता है कि करीब तरीन बुलंदी पर रोशन चिराग सिर्फ देखने की हद तक खुशनुमा हैं, यानी हमें ऐसे नजर आते हैं। साइंस के इक़दामात से अब जो उनकी असलियत सामने आई है तो वो बहुत ही डरावनी और भयानक है। अगर रात को हमें इन लातादाद चिरागों की असल शक्ल नजर आती तो कोई सो ही नहीं सकता था। यह खुदा की शान रबूबियत है कि उन्हें ऐसा बनाया कि हमें दिलकश टिमटमाते चिराग नजर आते हैं। चांद पर से इंसान हो आया है और इंसान मजीद आगे जाने की तैयारियों में है। आयत के आखिर में खुदा ने खारजी कायनात और इंसानों के लिए तय करदा कवानीन के बारे में कहा, जालिका तकदीरुल अजीजुल अलीम, सूरह 41 आयत नंबर 12। ये तेरे उस खुदा के कवानीन हैं जो कुव्वत व गलबा वाला है और मुख्तलिफ मराहल में अपनी मखलूक के तकाजों को भी जानता है। आयत नंबर 13। فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود। अगर ये लोग वही कवानीन से मुंह मोड़ें तो उनसे कह दो कि मैं तुम्हें उस तबाही और बर्बादी से आगाह किए देता हूं जो साबका अकवाम मसलन आद और समूद पर आई थी। खुदा के तबई कवानीन हों या इखलाकी, वो अपने नताइज जरूर बरामद करते हैं। कुरान का अंदाज यह है कि वो एक कानून देता है, एक दावा करता है और फिर या तो उसकी शहादत में खारजी कायनात के महसूस मुजाहर को पेश करता है कि देखो तबई कवानीन किस कदर नज़्मो नस्क और हतमो यकीन के साथ कार फरमा हैं और अपने ठीक ठीक नताइज बरामद करते हैं। नताइज में किसी किस्म की तब्दीली भी नहीं होती। या फिर इन साबिका अकवाम की तारीख को पेश करता है जिनके वाकयात से अरब वाकिफ थे कि देखो फलां कौम ने अपने निज़ाम को हमारे इखलाकी मुआशरती कवानीन पर उस्तवार करने की बजाय खुद साख्ता कवानीन पर कायम किया हुआ था, तो उनके बातिल निज़ाम के फितरी नताइज की वजह से वो तबाह बर्बाद हो गई। खारजी कायनात और इंसानी कायनात दोनों में बड़ा गहरा रब्त है। कुरान इन शहादात को पेश करके ये बात करता है कि हमारा हर कानून अपना नतीजा निकाल कर रहता है। कानून कहते ही उसको है कि उसका नतीजा अटल हो। खारजी कायनात में हम देखते हैं कि अगर बीज साले हो, जमीन अच्छी हो और अच्छी तरह तैयार की गई हो, उसमें ज़राअत के कानून के मुताबिक खेती की गई हो, उसको वक्त पर पानी दिया गया हो और हिफाजत की गई हो, तो मुहावरे के तौर पर एक एक दाने से 100 दाने मिलते हैं। खुदा तबई कानून की कारफरमाई को शहादत में पेश करता है कि अगर हमारे कवानीन जो इंसानी दुनिया के लिए हमने अता किए हैं, अगर इंसान उनके मुताबिक एक निज़ाम कायम करके अपनी जिंदगी बसर करे तो इंसान के लिए कवानीन भी अपने नताइज बरामद करके रहेंगे
اور اگر ان کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر تخریب اور تباہی کا فطری نتیجہ ان کے سامنے آ کر رہے گا۔ انسانی دنیا میں وہ اپنے قانون کی کار فرمائی کی شہادت میں سابقہ اقوام کے انجام کو پیش کرتا ہے کہ انہوں نے ہمارے قوانین سے ہٹ کر زندگی بسر کی، تو دیکھو ان کی غلط روش کے فطری نتائج نے ان کا کیا حال کر دیا۔ تاریخ گزرے ہوئے واقعات کا نام نہیں بلکہ انسان کے اختیار کردہ نظام کے نتائج کا نام ہے۔ علت، کاز اور معلول ایفیکٹ کے سائنٹیفک انداز سے تاریخ کو سب سے پہلے قرآن نے 1400 سال پہلے پیش کیا۔ بات یہ ہے کہ ایسا کچھ صرف سابقہ اقوام ہی کو نہیں پیش آیا، بلکہ قانون یہ ہے کہ جو قوم بھی باطل نظام اپنے ہاں رکھتی ہوگی ان کا انجام یہی کچھ ہوگا، کیونکہ سنت اللہ کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ آیت نمبر 14۔ إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون۔ جب سابقہ اقوام کی طرف آگے اور پیچھے سے یعنی لگاتار اس پیغام کے ساتھ رسول آئے کہ خدا کے قوانین کی اطاعت کے سوا کسی اور کی اطاعت اختیار نہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب ہماری طرف اپنی وحی بھیجنا چاہتا تو وہ آسمان سے فرشتے نازل کرتا، تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو، اس لیے ہم تمہارے ان پیغامات کو جنہیں تم خدا کی طرف سے بتا رہے ہو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عبادت اور عبودیت کے معنی پرستش کرنا نہیں ہے بلکہ قوانین کی اطاعت کرنا ہے۔ انبیاء آتے رہے اور ہر ایک نے یہی کہا، اللہ تعبدوا الا اللہ، سورہ 41 آیت نمبر 14۔ خدا کے سوا کسی اور کے قوانین کی اطاعت اختیار نہ کرو۔ اب مسلمانوں نے خدا کے قوانین پر مبنی نظام تو قائم کرنا نہیں اور اپنی سہولت کے لیے تعبدو کا ترجمہ پرستش کر لیا، اور اس کے بعد کہا کہ یہی نماز روزہ کرنا خدا کی عبادت ہے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا ہی نہیں کہ عبادت، عبدیت اور عبودیت کے معنی کیا ہیں۔ الہ کے معنی صاحب اقتدار کے ہیں اور عبودیت کے معنی خدا کے قوانین کی محکومیت اختیار کرنا، کسی اور کے قوانین کی اطاعت نہ کرنا ہوتا ہے۔ انسانوں کی تمدنی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی دنیا کے لیے خدا کا یہ قانون قرآن میں ملے گا۔ خدا صاحب اقتدار ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کر حکومت کرے گا، نہیں، اللہ تعبدوا الا اللہ، سورہ 41 آیت نمبر 14 کا مطلب ہے کہ انسان اس کے قوانین کے مطابق ایک نظام قائم کرے اور پھر اس نظام کے اندر رہتے ہوئے زندگی بسر کرے۔ نظام کی اطاعت کو ہی عبادت خداوندی کہتے ہیں۔ یہ تھی وہ تعلیم جو ہر نبی کی وساطت سے دی گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر حکم، فیصلہ اور حکمرانی خدا کی کتاب کی روح سے ہے تو یہ صحیح روش ہے، اور اگر اس کے سوا کسی اور کی ہے تو یہ کفر ہے۔ دیکھیے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورہ 5 آیت نمبر 44۔ جو کتاب اللہ کے مطابق حکم، فیصلہ اور حکمرانی نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ آیت نمبر 15۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ قوم عاد کی یہ حالت تھی کہ انہوں نے زمین پر ناحق تکبر اور سرکشی اختیار کر رکھی تھی۔ انہیں زوم تھا کہ ان سے بڑھ کر طاقت میں کوئی نہیں۔ کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ قوتوں کا مالک ہے؟ طاقت کے نشے میں وہ ہمارے قوانین کا برابر انکار کرتے رہے۔
قوموں کی تباہی کے اسباب افراد کے انفرادی عیوب نہیں بلکہ غلط نظام کے مجموعی نتائج ہوتے ہیں۔ قومیں اپنے نظام کے ہاتھوں ہی پنپتی ہیں اور اپنے غلط نظام کے فطری تخریبی نتائج کی روح سے ہی تباہ ہوتی ہیں۔ انفرادی جرائم و عیوب پوری قوم کو تباہ نہیں کرتے کیونکہ ان کا ازالہ ہو سکتا ہے، لیکن جب کسی قوم میں غلط نظام آ جائے تو اس کے فطری تخریبی نتائج کو نہیں روکا جا سکتا، اور جب باطل نظام قوت کے زور پر نافذ کیا جائے تو پھر اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ قوت کے زور پہ باطل نظام کی تاریخ سے قرآن نے قوم عاد کی مثال دی، جنہیں زعم تھا کہ ان سے طاقتور کوئی نہیں، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ لفظ فاستکبروا سورہ 41 آیت نمبر 15 نے بتا دیا کہ انہوں نے طاقت کے زور پر حکومت قائم کی تھی۔ آگے بغیر الحق کے سورہ 41 آیت نمبر 15 نے بتا دیا کہ انہوں نے عوام پر باطل نظام مسلط کیا ہوا تھا، کیونکہ بالحق تو قوانین خداوندی پر مبنی نظام ہوتا ہے۔ استکبار بڑا ہونا، کبریائی حاصل کرنا، قوت و اقتدار اور حکومت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہ کوئی عیب یا جرم نہیں ہے، کیونکہ آلون ہونا تو مومنین کیا شعار ہے۔ یہ تو عوام کے خلاف زیادتی کو مٹانے کے لیے طاقت حاصل کرتے ہیں، جبکہ باطل نظام قائم کرنے والے بغیر الحق عوام پر مسلط ہو کر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ قوم عاد نے قوت کے زور پر اپنے آپ کو بغیر الحق عوام پہ مسلط کیا ہوا تھا۔ جو نظام قوت کے زور پر مسلط کیا جائے وہ بغیر الحق ہے، اس کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے۔ اگر وہی پر مبنی نظام مشاورت سے طے کیا جائے تو وہ الحق ہوگا۔ بغیر الحق باطل نظام کو مسلط کرنا قوم عاد کا جرم تھا۔ یہ قیامت تک کے لیے قرآن کی سائنس ہے کہ جو قوم بھی دوسروں پر یا اپنے ہاں قوت کے زور پر باطل نظام قائم کرے گی، الحق اس کے ساتھ نہیں ہوگا، تو اس کا نتیجہ تباہی ہوگا۔ قرآن نے یہ قانون دیا، اگر کوئی قوم چاہتی ہے کہ ان کا نظام چلتا رہے تو قرآن نے اصول بتایا کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ سورہ 13 آیت نمبر 17۔ بقا اسی نظام کو ہے جو نوع انسانی کی منفعت کے لیے ہے۔ آیت نمبر 16۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ تو جب ان کی تباہی کا وقت آیا، جو ظاہر ہے کہ ان کے لیے بڑا ہی نامبارک تھا، تو ہم نے ان پر زور کی آندھی چلائی تاکہ وہ اسی دنیا کی زندگی میں ذلت آمیز عذاب کو چکھیں، اور اخروی زندگی کا عذاب تو اس سے بھی کہیں زیادہ رسوا کن ہوگا، اور انہیں وہاں عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ شب و روز کی زندگی میں نہ کوئی دن منحوس ہے اور نہ ہی کوئی مبارک۔ ایام نجسات سورہ 41 آیت نمبر 16۔ اس کا عمومی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ وہ منحوس دن تھا۔ ہمارے ہاں بعض دنوں کو ساد و نحس تصور کیا جاتا ہے۔ یہ تصور ستارہ پرستہ ایرانی قوم سے ہندوستان میں آیا اور ہندوؤں سے ہمارے ہاں بھی آ گیا۔ یاد رہے کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، منحوس تو مصیبت ہوتی ہے۔ اس قسم کا بہت سا دھواں جس کے اندر شعلہ چمکتا ہوا تو نظر نہ آئے لیکن وہ اندھیرا پیدا کر دے، الجھاؤ پیدا کر دے، اس قسم کی چیز منحوس ہوتی ہے۔ نحس کے معنی ہوتے ہیں کہ جب بھی کسی کے اوپر کوئی مصیبت ایسی آ جائے جس میں وہ بالکل سرگرداں ہو جائے، مارا پھرے، تو ایسی مصیبت کو منحوس کہتے ہیں۔ جس پر اس دن مصیبت نہیں آتی تو ان کے لیے وہ نحس نہیں ہوتا۔ ساد و نحس اس فرد کے لیے یا اس گروہ کے لیے ہوتا ہے جس پر مصیبت آتی ہے، اس مصیبت کو نحس کہتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ وہ دن ان کے لیے بڑا ہی تباہی کا دن تھا۔ عذاب الخزی کا مفہوم غلط نظام کی روح سے جو تباہی آتی ہے وہ عذاب الخزی سورہ 41 آیت نمبر 16 ہے۔
یعنی ذلت و رسوائی کا عذاب ہے۔ اس عذاب سے قوم ہم اثر اقوام سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ یاد رہے کہ جو قوم اپنے آپ کو دوسروں سے پیچھے سمجھتی ہے تو وہ خدا کے عذاب میں مبتلا ہے۔ قیامت برحق ہے اور آخرت کی زندگی پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہر چیز کو آخرت پر اٹھا رکھنا تاکہ ہم محسوس ہی نہ کر سکیں کہ ہم عذاب کے اندر مبتلا ہیں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دھوکہ مذہبی پیشوائیت دیتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ صاحب ذلت اور رسوائی تو آخرت کی ہے، اور ذلت و رسوائی ان قوموں کی ہوگی جو یہاں بڑے مہذب بنے پھرتے ہیں، وہاں جا کر یہ رسوا ہوں گے، اور ہم جو یہاں تمام اقوام کی جوتیاں کھا رہے ہیں وہاں خدا کے بڑے مقرب اور معزز ہوں گے۔ یہ فریب ہے جو دیا جا رہا ہے۔ مذہبی پیشوائیت ہوش کے ناخن لے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس آیت میں جہاں عذاب الخزی ہے، اس سے اگلے الفاظ ہیں فی الحیات الدنیا، سورہ 41 آیت نمبر 16، تو یہ اسی دنیا میں ذلت و رسوائی کا عذاب ہے۔ جب قوم ذلیل ہوتی ہے تو اس کا ہر فرد ذلیل و رسوا ہوا کرتا ہے، کیونکہ جہنم کے کسی گوشہ میں جنت نہیں ہوا کرتی۔ اسی آیت میں آگے ہے وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ اَخْزَىٰ، سورہ 41 آیت نمبر 16، اور اخروی زندگی کا عذاب تو اس سے بھی کہیں زیادہ رسوا کن ہوگا، جس سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، کیونکہ ذلیل قوم کا حامی و ناصر کوئی نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہو گئی کہ جو یہاں کا ذلیل ہے وہ وہاں اور بھی زیادہ ذلیل و خوار ہوگا۔ یہ ایسی کسوٹی ہے کہ کوئی کسی کو فریب ہی نہیں دے سکتا۔ اگر دیکھنا ہو کہ آخرت میں ہم خدا کے اصلی کتاب رکھنے کے مدعیوں کا کیا انجام ہوگا، تو دیکھو کہ یہاں ہماری کیا حالت ہے۔ جو قوم یہاں عزت و تکریم اور شرف انسانیت کی زندگی بسر کرتی ہے تو زندگی تو جوئے رواں ہے، وہ وہاں بھی مقرب اور مشرف ہوگی۔ مذہبی پیشوائیت مطمئن رکھنے کے لیے کہتی ہے کہ بھئی 4 دن کا کھیل ہے، قیامت آنے دو، پھر دیکھنا ہمارے سوا سب اقوام کو جوتے پڑیں گے۔ وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامہ فردا، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ آیت نمبر 17۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور رہے سمود تو ہم نے انہیں زندگی بسر کرنے کا صحیح راستہ دکھایا، لیکن انہوں نے ہدایت پر چلنے کی بجائے اندھے پن کو ترجیح دے کر غلط راستوں کو زیادہ پسند کیا، سو ان کے اعمال کے نتیجہ میں ان پر زلزلہ کا ایسا شدید عذاب آیا جس نے انہیں ذلیل و خوار کر دیا۔ نہ تو خدا کسی کو گمراہ کرتا ہے اور نہ کسی کو زبردستی صحیح راہ پر چلاتا ہے۔ انسان رسوا باطل نظام میں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو مذہبی پیشوائیت یہی سمجھاتی ہے کہ خدا جس کو چاہے ذلیل کر دے اور جس کو چاہے معزز کر دے، جسے چاہتا ہے وہ بادشاہ بنا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے۔ یہ سب کچھ خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ یہ بات اس طرح بتائی جاتی ہے کہ جیسے انسانوں کا اپنا تو کوئی قصور نہیں، بس وہ وہاں بیٹھا ہوا یہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بما کانوا یکسبون، سورہ 41 آیت نمبر 47۔ جو کچھ ان کو پیش آیا ہے وہ ان کے اپنے کسب، اپنے اعمال کا نتیجہ تھا کہ یہ العذاب الہون، سورہ 41 آیت نمبر 17 میں مبتلا ہو گئے، یعنی ذلیل کر دینے والے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ قرآن نے العذاب الہون، سورہ 41 آیت نمبر 17 کی تشریح دوسرے مقام پہ کی کہ انسان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر اسے ذرا سی خوشحالی ملتی ہے تو اتراتا پھرتا ہے، اور جب مفلسی آتی ہے، رزق کی تنگی ہوتی ہے، تو اس وقت کہتا ہے کہ ربی آہانن، سورہ 99 آیت نمبر 16، کہ میرے خدا نے مجھے خواہ مخواہ ذلیل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کلا، سورہ 99 آیت نمبر 17، فوراً کہا بات یہ نہیں ہے کہ ہم نے خواہ مخواہ ذلیل کر دیا۔
बल्ला तुकरिमून अल यतीम सूरा 99 आयत नंबर 17। बल्कि बात यह है कि तुम्हारे निजाम में जिंदगी की दौड़ में तनहा रह जाने वालों की तकरीम और इज्जत नहीं की जाती थी। यानी तुम्हारे यहां तकरीम का मयार बड़े और कुव्वत वाले जत्थे का फर्द होना था। निजाम का पहला जुर्म तो यह हो गया। फिर है वाला तुहाजूना अला तामिल मिस्कीन सूरा 99 आयत नंबर 18। तुम्हारे निजाम में जिसकी जिंदगी की चलती हुई गाड़ी किसी वजह से रुक जाती या वो कमाने के काबिल ना रहता तो ना उसकी रोटी का खुद इंतजाम करते थे और ना दूसरों को उस पर उकसाते थे। ये निजाम का दूसरा जुर्म हो गया। आगे है व ताकुलून तोरासा व अकल लम्मा सूरा 99 आयत नंबर 19। और तुम माले वरासत में से दूसरों को देने की बजाय अकेले ही खा जाते थे। इस तरह तुम्हारी दौलत खानदान ही में गर्दिश करती रहती। निजाम का ये तीसरा जुर्म हो गया। आगे है वा तो हिब्बून अल माला हुब्बन जम्मा सूरा 99 आयत नंबर 20। और उसके साथ ऐसी तदबीर करते रहते कि दूसरों का माल भी इधर उधर से सिमट कर तुम्हारी तरफ खींच कर चला आए। यह निजाम का चौथा जुर्म हो गया। लिहाजा बातिल निजाम की खराबियों की वजह से अजाबल होन आया करता है, ना कि खुदा ख्वामखा जलीलो रुसवा किया करता है। आयत नंबर 18। وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ लेकिन जो लोग ईमान लाए और चाहते थे कि खतरात से महफूज रहें, वो कबलज वक्त आगाही की वजह से अपने रसूल के साथ वहां से निकल गए और वो तबाही से बच गए। आयत नंबर 19। وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ जरा तसव्वुर में लाओ उस दिन को जिस दिन ए रसूल निजाम खुदाबंदी के इन दुश्मनों को तबाही के अजाब के लिए इकट्ठा किया जाएगा और उन्हें इसी दुनिया में उनके मुखालिफाना सरगर्मियों से रोक दिया जाएगा। आयत नंबर 20। حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون रही उखरवी तबाही तो जब वो तबाही के मकाम पे पहुंचेंगे तो जो कुछ वो किया करते थे उसकी शहादत उनके कान, उनकी आंखें, यहां तक कि उनका पूरा जिस्म गवाही देगा, क्योंकि उनकी जात खुद उनके अमाल का रिकॉर्ड होगी। आयत नंबर 21। وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون वो अपने आजाद से कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ क्यों गवाही दी। वो कहेंगे कि जिस खुदा ने हर शय को आज कुव्वत गोयाही अता की है उसी ने हमें भी बोलने की ताकत दे दी है। सूरह 17 आयत नंबर 13, सूरह 75 आयत नंबर 14। वो मजीद कहेंगे कि जिस खुदा ने तुम्हें पहली बार पैदा किया था अब उसके कानून मकाफात के मुरत्तब करदा नताइज की तरफ तुम्हारी वापसी हुई है। आयत नंबर 22। وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون इन मुजरमीन से कहा जाएगा कि तुम्हें यह अंदेशा ही न था कि तुम्हारे कान, आंखें और दीगर आज़ा तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, बल्कि तुम तो मजीद ये समझते थे कि खुदा को भी तुम्हारे इन आमाल का इल्म नहीं होगा जो तुम करते हो। आयत नंबर 23। وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ
بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين۔ تمہارا یہ غلط خیال تھا جو تم نے خدا کے علم کے متعلق قائم کیا تھا، تو اسی غلط خیال نے تمہیں تباہ کیا اور تمہیں اس قدر نقصان پہنچ گیا۔ آیت نمبر 24۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ۔ سو اگر یہ لوگ عذاب کو خاموشی سے برداشت کریں تو بھی یہ ان پر مسلط رہے گا، اور اگر یہ کوشش کریں کہ ان باتوں کو دور کر دیں جن کی وجہ سے یہ عذاب آیا تھا اور یوں خدا کے قانون سے ہم آہنگ ہو جائیں، تو تب ایسا نہیں ہو سکے گا۔ سورہ 16 آیت نمبر 84۔ کیونکہ ازالہ صرف مہلت کے وقفہ میں ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 25۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ ان کے کچھ برے ساتھی ہیں جو ان کے تمام اعمال کو مرحبا اور سبحان اللہ کہتے ہوئے انہیں نہایت خوشنما بنا کر دکھاتے ہیں، اور اس طرح انہیں غلط فہمیوں میں مبتلا رکھتے ہیں۔ سورہ 43 آیت نمبر 36۔ یوں ان لوگوں پر عذاب خداوندی کی بات اسی طرح پوری ہوگی جس طرح ان سے پہلے مہذب شہری آبادیوں اور صحرائی لوگوں پر پوری ہوئی تھی۔ وہ سب نقصان اٹھانے والے تھے۔ باطل نظام میں سربراہ کو مذاہب اپنی لپیٹ میں لے کر برے اعمال کو خوشنما بنا کر دکھاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ تمہارے ماتحت ہوں، نیچے ہوں، آپ کے طفیل ہوں، ان کا اثر تو آپ پر کوئی نہیں پڑتا، لیکن آپ کے ارد گرد ہواری واہ واہ سبحان اللہ اور مرحبا کہتے ہوئے آپ کے غلط کاموں کو بھی خوشنما بنا کر دکھاتے ہیں۔ ایسے ساتھیوں کے لیے قرآن نے قیضنا سورہ 41 آیت نمبر 25 لفظ استعمال کیا ہے۔ اس لفظ کو اس طرح سمجھتے ہیں جیسے عرب سمجھتے تھے۔ انڈے کے اوپر چھلکے کا ایک خول ہوتا ہے، اس نے انڈے کی زردی اور سفیدی کو اپنے اندر جکڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی یہ دونوں سفیدی اور زردی بے اختیار ہوتی ہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ یہی حالت باطل نظام میں حکمرانوں کی ہوتی ہے کہ ہواری ان پر چاروں اطراف سے چھا جاتے ہیں۔ حکمران سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو ان کے اندر بری طرح پھنس گیا ہوں، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ہواریوں کا جال بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ حکمران کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں نے ان کے جال سے نکلنے کی کوشش کی تو یہی مجھے مار دیں گے۔ باطل نظام کے یہ ہوتے ہیں ہواری جو انڈے کے خول کی طرح حکمرانوں کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ نہ صحیح بات ہواری ان تک پہنچنے دیتے ہیں اور نہ ہی باہر کی آواز ان تک آنے دیتے ہیں۔ وہ ایسی تدبیریں کرتے ہیں کہ حکمران ان کے جال سے نکلنے ہی نہیں پائیں۔ آیت نمبر 26۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ اور جو لوگ قانون خداوندی سے انکار و سرکشی برتتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو تاکید کرتے رہتے ہیں کہ اپنے عقائد کو بچانے کے لیے دیکھنا کہیں تم قرآن کو نہ سن لینا، بلکہ جہاں دیکھو کہ کوئی شخص قرآن کی بات کر رہا ہے وہاں اتنا شور مچاؤ کہ کان پڑی آواز سمجھ نہ آئے۔ اس طرح کچھ امید ہے کہ تم ان لوگوں پر غالب آ سکو۔ قرآن مجید کی آواز کو دبانے کے لیے مخالفین کی ایک خطرناک چال۔ الغو کے معنی ہیں چڑیوں کی چین چین یا کووں کی کائیں کائیں۔ اگر بہت سے پرندے مل کر شور مچا رہے ہوں تو کسی کو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا بات کی گئی ہے۔ پہلے تو کہا کہ قرآن کو سنو ہی نہ،
تاکہ تمہارے عقائد خراب نہ ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب بھی کوئی تمہیں قرآن سنانے لگے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم پر اثر ہو جائے، تو اس کے لیے یہ کرو کہ سب مل کر اس قدر شور و غوغا کرو کہ سننے والوں کی سمجھ میں کچھ نہ پڑے۔ یہ کرنے کی انہوں نے اپنے ساتھیوں کی وجہ یہ بتائی کہ اس طرح شاید تم قرآن کی آواز پر غلبہ حاصل کر سکو۔ یہ اسی دور کی بات نہیں ہے، آج بھی صرف اور صرف قرآن کی آواز سننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ جب تک قرآن کی کچھ آیات کو تبرکن پڑھ کر روایات نہ سنائی جائیں، سننے والوں کو مزہ ہی نہیں آتا۔ اگر کہا جائے کہ قرآن تو شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ زنا کی سزا 100 کوڑے بتاتا ہے، تو کفر کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ منکر حدیث ہے جس میں سنسار کرنا آیا ہوا ہے۔ اگر قرآن کریم کے مطابق کہا جائے کہ ہر شخص اپنے مال سے متعلق وصیت کر سکتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے مال کے صرف تہائی مال کے متعلق وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ حدیث میں ایسا ہی آیا ہے۔ اگر قرآن کی روح سے کہا جائے کہ غلام اور لونڈیاں بنانا ممنوع ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ یہ بات حدیث کی روح سے غلط ہے، کیونکہ حدیث نے غلام اور لونڈیاں نہ صرف بنانا جائز رکھا ہے بلکہ ان کے ساتھ بغیر نکاح تمتع کرنا بھی جائز رکھا ہوا ہے۔ علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی بخاری اور مسلم کی کسی حدیث کا بھی منکر ہو جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آج بھی اگر آپ صرف قرآن کی بات کو بلند کریں گے تو ایک محلہ میں کئی مورچوں مساجد سے آپ کے خلاف آوازیں اٹھیں گی۔ خالص قرآن کی آواز کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں سے نہ تو کوئی پرویز سے ملا، نہ کسی نے اس کو سنا اور نہ ہی اس کی کوئی کتاب پڑھی، لیکن پھر بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کی کتابوں اس کے رسالے کے قریب بھی مت جانا، جادو کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ طرح طرح کے بے پر کے الزامات لگائے جاتے ہیں، تو یہ اسی زمانے کی بات نہیں بلکہ آج بھی خالص قرآن کی آواز کو کوئی نہیں اٹھانے دیتا۔ آیت نمبر 27۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور ہم قوانین خداوندی سے سرکشی اختیار کرنے والے لوگوں کو سخت عذاب میں مبتلا کریں گے، اور یہ ان کی اپنی بدعمالیوں ہی کا بدترین بدلہ ہوگا۔ آیت نمبر 28۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ جو لوگ بھی نظام خداوندی کی مخالفت کرتے ہیں ان کا انجام تباہی و بربادی کا جہنم ہوتا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ یہ قوانین خداوندی سے ان کے انکار اور سرکشی کا فطری نتیجہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 29۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ۔ اور اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ہمارے قوانین سے انکار کیا تھا کہیں گے کہ اے ہمارے رب، اپنوں اور بیگانوں میں سے جن لوگوں نے ہمیں غلط راستے پر ڈالا تھا انہیں ہمیں دکھا تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے روندیں اور وہ سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہوں۔ حقیقت کا اقرار کرنے کے بعد حقیقت کے خلاف عمل کرنے کا نتیجہ ہلاکت ہی ہوتا ہے۔ قرآن کی صداقت کا اقرار کرنا اور عمل اس کے خلاف کرنے کا نتیجہ بھی ہلاکت ہی ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص مانتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ سنکھیا موجب ہلاکت ہے، لیکن اس جاننے کے مطابق وہ عمل نہیں کرتا، اس کو کھا لیتا ہے، تو اس کا ایمان، اس کا یقین اور اس کا جاننا اس کے کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ نتیجہ تو ہلاکت ہی نکلے گا۔
آیت نمبر 30۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اہل جہنم کے برعکس جو لوگ اس حقیقت کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اپنے اس اقرار و ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں تو ان پر ملائکہ کائناتی قوتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سورہ 33 آیت نمبر 43۔ وہ ان سے کہتی ہیں کہ تم کسی قسم کا خوف نہ کرو اور نہ ہی افسردہ خاطر ہو، تمہارے لیے اس دنیا میں جنتی معاشرے کی خوشخبری ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ سورہ نمبر 3 آیات 124-125، سورہ 8 آیات 10-12، سورہ 46 آیت نمبر 13۔ جو ربنا اللہ کا مفہوم جانتے ہیں وہ آج بھی ربنا اللہ نہیں کہنے دیں گے۔ ربنا اللہ کا مفہوم ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہماری نشو و نما، ہماری ربوبیت کسی اور کے قانون کے ذریعے نہیں ہو سکتی، بلکہ ہماری نشو و نما تو صرف خدا کے نظام ربوبیت ہی میں ہو سکتی ہے جو قوانین خداوندی کے مطابق قائم ہوتا ہے۔ ایک جماعی نظام میں جو خدا کے قوانین کے مطابق نظام ربوبیت قائم کرنا چاہیں گے تو کون کرنے دے گا؟ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ربی اللہ سورہ 40 آیت نمبر 28 کہا تھا تو وہ آپ کے قتل پر آمادہ ہو گیا تھا۔ ربنا اللہ کہنا تو آسان ہے لیکن ثم استقاموا مرحلہ بڑا مشکل اور کٹھن ہے۔ ربنا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ربنا اللہ کا پوری دل جمعی کے ساتھ ورد کرتے رہنا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ جب ہم نے علی وجہ البصیرت تسلیم کر لیا ہے کہ ہماری نشو و نما صرف خدا کے قوانین کے مطابق قائم کردہ نظام ربوبیت ہی میں ہو سکتی ہے تو اب خدا کا نظام ربوبیت قائم کرنا ہماری زندگی کا نصب العین ہے، اور یہ کہ ہم اس کو قائم کرنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں۔ ہم اپنے اس ارادے میں ثابت قدم رہیں گے چاہے اس راستے میں کتنی بھی تکالیف و مصائب ہمیں جھیلنے پڑے۔ ہم اس نظام کو قائم کرنے کے لیے استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن استقامت کے ساتھ جم کر کھڑے رہنے کی وجہ سے ایسے موقعوں پر نظر نہ آنے والے ملائکہ کا نزول ہوا کرتا ہے۔ ملائکہ آ کر مخالفین کو تباہ نہیں کر دیا کرتے، بلکہ وہ غیر مرئی انداز میں کرتے یہ ہیں کہ دلوں میں اطمینان پیدا کر دیتے ہیں اور ایسا محسوس کراتے ہیں کہ ہم ہی غالب آئیں گے۔ اگر دل میں خوف نہ ہو، اطمینان ہو اور فتح کا احساس بھی ہو تو انسان کے قدموں میں لرزش پیدا نہیں ہوتی، گھبراہٹ نہ ہونا، قدموں کا نہ ڈگمگانا، دل میں اطمینان، ایسی کیفیات ہیں کہ دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ جایا کرتا ہے۔ یہ ہے ملائکہ کے نزول کا مفہوم۔ آیت نمبر 31۔ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ملائکہ کہیں گے کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے رفیق تھے اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ اس جنتی زندگی میں وہ ہر چیز ملے گی جس کو تمہارا جی چاہے گا، اور تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہے جو تم طلب کرو گے۔ نزول ملائکہ کا نتیجہ ٹھوس شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ اس آیت میں دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیوں میں ملائکہ کی رفاقت نزول کا ذکر ہے۔ پہلے فی الحیات الدنیا سورہ 41 آیت نمبر 31 کا ذکر ہے۔ نزول ملائکہ کی بات کوئی ذہنی سی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو فریب دے لیں اور سمجھ لیں کہ ہاں ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے اور دوسروں کو پتہ ہی نہ چلے۔ ایسا نہیں ہے۔
قرآن کریم تو کسی کو فریب میں رہنے ہی نہیں دیتا، وہ ٹھوس چیز سامنے لاتا ہے کہ کوئی دھوکے میں نہ رہے۔ کہا کہ اگر دنیاوی زندگی میں بھی جو کچھ تمہارا دل چاہے گا وہ ہوگا، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ سورہ 41 آیت نمبر 31۔ دنیا میں نزول ملائکہ کا ٹھوس ثبوت یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں ملنے اور چاہنے کی یہ ٹھوس کیفیت ہو۔ اگر یہ کیفیت ہے تو سمجھ لو کہ ثم استقاموا کا نتیجہ نزول ملائکہ دنیا میں نکل رہا ہے۔ اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو نزول ملائکہ نہیں ہو رہا ہے۔ جب مادی دنیا میں ملائکہ کی رفاقت کا ذکر ہے تو اس رفاقت کا نتیجہ ٹھوس مادی شکل میں نکلنا چاہیے۔ اگر اس دنیا میں قوانین خداوندی کے مطابق جنتی معاشرہ قائم ہو جائے اور وہی کچھ ملے جو دل چاہے تو سمجھ لو کہ ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے، ان کی رفاقت انسان کو حاصل ہو رہی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ جنتی معاشرے میں رہنے والے لوگوں کا دل قوانین خداوندی کے ذریعے ملنے کے علاوہ کسی چیز کو طلب نہیں کرے گا۔ اس دنیا میں دیگچی چولہے پر رکھیں اور کچھ دیر کے بعد پانی نہ کھولے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ آگ بھی جل رہی ہے یا نہیں۔ اس دنیا سے متعلق قرآن محض ذہنی یا نظری سی اعتقادی سی بات نہیں کرتا۔ عالم محسوسات میں نتیجہ محسوس ہی بتایا جائے گا۔ اسی طرح اخروی زندگی میں بھی جنت خدا ہی کے قوانین کی روح سے تشکیل پائے گی۔ وہاں بھی یہ کیفیت ہوگی کہ جو چاہیں گے وہ ملے گا اور بغیر کسی احسان کے ملے گا، کیونکہ جو کچھ ملے گا وہ دنیا میں کردہ اعمال کا فطری نتیجہ ہوگا۔ کیونکہ اخروی زندگی سے متعلق ہم اپنے دنیاوی شعور کی سطح پر کچھ نہیں سمجھ سکتے، اس لیے اخروی زندگی کے متعلق قرآن نے ملائکہ کی رفاقت کے نتیجے کو سمجھانے کے لیے اسی دنیا کی محسوس چیزوں کو تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے۔ جو جماعت رب اللہ کے ایمان پر پورا اترے گی وہ استقامت پذیر ہوگی، اس پر نزول ملائکہ ہوگا اور اس کی محسوس نشانی یا نتیجہ وہ ہوگا جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 32۔ نزلا من غفور رحیم۔ اور یہ سب کچھ ایسی عزت و توقیر کے ساتھ ملے گا جیسے میزبان اپنے مہمان کی تواضع کرتا ہے۔ اس میزبانی میں خدا کی طرف سے زندگی کے خطرات سے حفاظت کا سامان بھی ہوگا اور سامان نشو و نما بھی۔ صدق اللہ العظیم۔